السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. پھپھو دوپہر کے لیے کیا بنانا ہے؟ ماہم گھر کی صفائی کرنے کے بعد سائرہ کے کمرے میں آ گئی، جہاں سائرہ کو استری کرتے دیکھ کے وہ بے اختیار آگے بڑھی. پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں کر لوں گی نا. چلے چھوڑے یہ سب. وہ سائرہ کو شانوں سے پکڑ کے وہاں سے ہٹانے لگی. ارے ماہم. سائرہ گھبرا کے خود کو چھڑانے لگی، مگر ماہم نے اسے بیڈ پہ بٹھا دیا. یہ میں لنچ کے بعد پریس کر لوں گی. ویسے بھی اتنی لمبی لمبی دوپہریں ہیں، کٹتی ہی نہیں. ماہم تم تھک جاؤ گی اتنے سارے کام کر کے. سائرہ کے لہجے میں بھتیجی کے لیے پیار ہی پیار تھا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ تم سارے گھر کے کام کرو اور میں یہاں فارغ بیٹھ کے پلنگ توڑتی رہوں، ساتھ میں بور ہوتی رہوں. بور کیوں ہونے لگی؟ آپ ٹی وی پر اپنے فیوریٹ پروگرام دیکھیں، ڈرامے یا پھر کوکنگ شوز دیکھیں اور انجوائے کریں. ماہم مسکراتے ہوئے بولی. جب تک میں یہاں ہوں تب تک آپ کے لیے فل آرام اینڈ نو کام. ماہم کچھ بھی ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تم سے کام کراتے. تم یہاں کچھ دن کے لیے آئی ہو. ارے پھپھو نہ تو مہمان ہوں نہ چند روز کے لیے یہاں آئی ہوں. میں پورے 2 مہینے گزار کے ہی جاؤں گی. تب تک آپ کو مجھے برداشت کرنا ہوگا. میرا بس چلے تو تمہیں یہاں سے جانے ہی نہ دو. سائرہ کے لہجے میں بھتیجی کے لیے جیسے دنیا بھر کا پیار سمٹ آیا. جواباً ماہم بھی مسکرا دی. ماہم سائرہ کے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ انہیں کچھ زیادہ ہی عزیز تھی. ان دنوں وہ پشاور سے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی. آتے ہی ماہم نے سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے. سائرہ بہت ہی کم دوسروں کے کام سے مطمئن ہوتی تھی، لیکن ماہم نے جس سلیقے اور ترتیب سے گھر سنبھالا، سائرہ تو حیران ہی رہ گئیں. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی اور چلبلی بھتیجی اتنی سلیقہ مند اور گھر کے کاموں میں ماہر ہو سکتی ہے. ان چند ہی دنوں میں ماہم نے سب کو اپنا عادی بنا دیا. ادیم، تیمور اور ثاقب جو پہلے ماں کے اکیلے پن کی وجہ سے اپنے کافی حد تک کے کام خود کر لیتے تھے، اب ذرا سی بات پر ماہم کو آواز دیتے. خاص طور پر صبح کے وقت اس گھر میں ماہم کے نام کی صدائیں ہی بلند ہوتی. ماہم پلیز میری شرٹ تو پریس کر دو. تو تیمور پکارتا. ماہم آپی میری بک رکھی تھی وہ مل نہیں رہی. ثاقب الگ سے فرمائشیں کرتا. ماہم آپی آج میرے لیے اچھا سا پراٹھا بنا دے جو بالکل سرخ ہونا چاہیے. ایسے میں سائرہ اپنے بیٹوں کو ٹوکتی. کچھ شرم کرو، یہ کیا ہر کام کے لیے اسے ہی تنگ کرتے رہتے ہو. پر ماہم کا کہنا تھا اسے یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد سائرہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی. وہ باقاعدگی سے دوپہر میں 2 گھنٹے کی نیند لیتی تھی. ماہم نے کچن سمیٹا اور کمرے میں آ گئی. نماز پڑھ کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی. ماہم اپنے گھر میں اس وقت کبھی نہیں سوتی تھی، پر چونکہ یہاں وہ صبح جلدی جاگ جاتی تھی اس لیے اس وقت کھانا کھاتے ہی اس پہ نیند حملہ آور ہو جاتی. اسے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پہ ہونے والی بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی. اس وقت کون آیا ہوگا؟ اس نے وال کلاک دیکھا جو 4 بجا رہا تھا. ماہم نے جھنجھلا کر سوچا. ثاقب اور تیمور گھر پہ تھے اس لیے اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی. ماہم کو اپنی اس عادت سے سخت چڑ تھی کہ ایک بار آنکھ کھلی تو پھر مشکل سے ہی نیند آتی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون آیا ہوگا. ادیم اور انکل اس وقت نہیں آتے تھے. ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ ثاقب آوازیں دیتا ہوا آ گیا. ماہم آپی آپ جاگ رہی ہیں؟ ثاقب نے کہا تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ ثاقب جھیم گیا. وہ میرا مطلب تھا کہ میں نے آپ کی نیند تو خراب نہیں کی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کوئی کام تھا؟ ہاں وہ میرے دوست آئے ہیں، اگر آپ چائے بنا دے تو. اسے اب شرمندگی سی ہو رہی تھی یہ سوچ کے اس نے ماہم کی نیند خراب کی. اچھا تو یہ تمہارے دوست تھے جن کی بیل سے میری آنکھ کھلی. ہمارے ٹیسٹ ہونے والے ہیں، ہم نے سوچا مل کے اسٹڈی کریں گے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آ کر میرے موبائل پہ مس کال کر دینا تو میں دروازہ کھول دوں گا، مگر وہ بہت ہی اسٹوپڈ ہیں.
ثاقب نے معصومیت سے کہا۔ اسے واقعی میں اپنے دوستوں پہ غصہ آیا جس کا اس نے ماہم کے سامنے اظہار کیا۔ ثاقب کو ڈر تھا کہ کہیں ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے ورنہ وہ بہت غصہ ہوں گی۔ اچھا تم اپنے دوستوں کے پاس جاؤ مگر اتنا بتا دو کہ چائے یا ساتھ میں کچھ اور بھی۔ جیسے آپ کی مرضی، ثاقب نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں کچھ۔ ماہم مسکرائی۔ تھینک یو آپی۔ ثاقب یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا تو ماہم نے بال سمیٹ کے کیچر لگایا اور منہ ہاتھ دھو کے کچن کی جانب چل دی۔ ماہم کو آئے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا لیکن ابھی تک کہیں گھومنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس بات پہ سارا سخت برہم تھی۔ غضب خدا کا، کسی کو ذرا سا احساس نہیں کہ کزن آئی ہوئی ہے، اسے گھما پھرا کر تفریح کرا دیں۔ سب اپنے اپنے میں ہی مگن ہیں، بس کام کے وقت یاد آ جاتی ہے ماہم یہ کر دو، ماہم وہ کر دو۔ سائرہ بہت غصے میں تھی۔ یہ سب وہ خاص طور پہ ادیم کو سنا رہی تھی کیونکہ ثاقب اور تیمور اپنی طرف سے ماہم کو کمپنی دے رہے تھے۔ کئی بار وہ اسے آئس کریم کھلانے بھی لے جا چکے تھے۔ ممی میں خود ماہم سے کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن اس کا کہنا ہے اسے سیر سپاٹے کا کوئی شوق نہیں، باہر جانے کے نام سے الجھن ہوتی ہے اسے، ادیم بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تو ماہم اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے یہ کب کہا؟ ماہم اگر تمہیں کہیں آنا جانا اچھا نہیں لگتا تو کم از کم ممی کا دل رکھنے کے لیے ہی مان جاؤ، ادیم نے التجائی انداز میں ماہم سے کہا۔ ادیم تم نے کہیں خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ ماہم کو اس کے جھوٹ پہ غصہ آنے لگا۔ پھوپھو نہ تو اس نے مجھے کہیں جانے کے لیے کہا اور نہ ہی میں نے منع کیا۔ ماہم کو غصہ ہوتا دیکھ کر ادیم کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ثاقب اور تیمور بھی مسکرانے لگے۔ ماہم کو بہت جلد غصہ آ جاتا تھا جبکہ ادیم اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ادیم یہ بتاؤ کب لے کر جا رہے ہو ماہم کو گھمانے؟ سائرہ نے اب سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ میں نے کب انکار کیا ہے، بس یہ ماہم راضی ہو جائے تو چلے جائیں گے، ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے بھی ماہم کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ ادیم جھوٹ اور ڈٹائی کی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ بھائی جان آپ پروگرام سیٹ کریں، آپ ہی کو ہم منا لیں گے، تیمور خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تیمور تم بھی؟ ماہم نے اسے گھورا تو تیمور ہنسنے لگا۔ یار تیمور اگر ماہم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، ہم اسے سب جگہوں کے بارے میں نا گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی بتا دیتے ہیں، اسے یوں ہی لگے گا جیسے اس نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ادیم اسے مزید چھیڑنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی، تم لے جانا نہیں چاہتے تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ کہیں جانے کا، ماہم نے خفگی سے کہا۔ دیکھا ممی خود ہی کہہ رہی ہے کہ اسے کوئی شوق نہیں۔ ماہم کے آنے سے جہاں سائرہ بے حد خوش تھی وہیں پر انہیں زندگی میں بیٹی کی کمی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ سائرہ کی بہت خواہش تھی کہ اس کی ایک بیٹی ہوتی مگر خدا نے اسے تینوں بیٹوں سے نوازا۔ تب اس نے قسمت کے لکھے پہ صبر شکر کرتے ہوئے اپنے دل میں بیٹی کے لیے موجود جذبات اور محبتوں کا رخ ماہم کی سمت موڑ دیا۔ اس نے ماہم کی صورت میں بیٹی کو تلاشا۔ یہ الگ بات کہ اس بیٹی کو وہ مہینوں یا سالوں بعد دیکھ پاتی۔ سائرہ کے شوہر جمال احمد کا بزنس کراچی میں سیٹ تھا جبکہ بھائی اپنی جاب کے سلسلے میں پشاور میں مقیم تھا۔ ان کے درمیان موجود فاصلوں اور دوریوں نے ان کے پیار کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ سائرہ بھی یہ سوچ سوچ کے اداس ہو رہی تھیں کہ ماہم کے چلے جانے سے گھر کتنا بے رونق اور سونا سونا ہو جائے گا۔ ماہم کے جانے کا سوچ کے ہی وہ گھبرا جاتی۔ اور پھر ماہم واپس چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا 2 مہینے گزر گئے۔ اسے ودا کرتے وقت سائرہ ایسے رو رہی تھی جیسے سچ مچ میں وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہی ہوں۔ ان دونوں پھپھو بھتیجی کو یوں روتا دیکھ کر ادیم نے انہیں چھیڑا۔ آپ لوگ تو ایسے رو رہے ہیں جیسے ہی اپنے گھر نہیں بلکہ گوانتانامو میں جا رہی ہو۔ اس پر سائرہ نے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بڑی سختی سے بیٹے کو گھورا تھا کیونکہ رونے کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سبھی اداس تھے، ماہم نے انہیں اپنا عادی بنا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں اس گھر کا حصہ رہی ہو۔ اس کے بغیر گھر بہت خالی خالی لگنے لگا تھا۔ ثاقب اور تیمور دونوں ماہم کو بوریت سے بچانے کے لیے اپنا فارغ وقت گھر پہ ہی گزارتے تھے۔ لوڈو کھیلتے تو کبھی کرکٹ اور کبھی دنیا جہان کے قصے اور لطیفے سناتے۔ ماہم کے چلے جانے سے ان کی پرانی روٹین پھر سے شروع ہو گئی۔
کالج سے آتے ہی یا تو کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاتے یا پھر دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے۔ عدیم اور جمال صاحب تو اپنے بزنس میں اس قدر مصروف تھے کہ گھر کے لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچتا تھا۔ شب و روز بہت پھیکے پھیکے گزر رہے تھے۔ سارا دن سائرہ گھر میں اکیلی ہوتی، خالی گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ ایسے میں انہیں ماہم کی یاد ستانے لگتی، اس کی باتیں ان کے کانوں میں گونجتی۔ اس روز کھانا کھاتے ہوئے ثاقب کہنے لگا، میں ماہم آپی کو بہت مس کر رہا ہوں۔ ہاں، ہم تو جیسے انہیں بھول گئے، تیمور نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ واقعی مجھے خود بھی ماہم بہت یاد آتی ہے، سائرہ نے بھی اداسی سے کہا۔ ماہم کی یا پھر اس کے کام کی؟ جمال صاحب نے مسکرا کے بیوی کو دیکھا۔ میں اتنی خود غرض نہیں، مجھے ماہم سے بہت محبت ہے، اس لیے مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ یہ اس کا پیار ہی تھا جو اس نے مجھے میرے گھر میں مہمانوں کی طرح بٹھائے رکھا، ورنہ تمہاری وہ چہیتی بھانجی بھتیجیاں، انہیں ذرا توفیق نہیں ہوتی کہ بوڑھی ممانی جو اکیلی ہماری خاطرداریوں میں لگی ہوئی ہے اس کی کچھ مدد ہی کر دیں۔ آتے ہی جو ٹی وی کے آگے بیٹھتی ہیں جیسے زندگی بھر کبھی ٹی وی نہ دیکھا ہو، ندیدی کہیں کی۔ نہ جانے کیوں جمال صاحب کی بات سن کر انہیں غصہ آ گیا اور وہ بولتی چلی گئی، چلے بیگم صاحبہ، اس بہانے ہی صحیح، کم از کم آپ نے اپنے بڑھاپے کا اعتراف تو کیا نا۔ جمال صاحب شرارت سے مسکرائے۔ یہ تو میں نے بات برائے بات کہا، ورنہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ سائرہ نے فوراً ہی تردید کی۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی عمر کے معاملے میں کافی کانشیس تھی۔ اب میں سوچی ہوں کہ ماہم کو چند دن اور روک لیتی۔ سائرہ مزید بولی، تم اسے کتنا بھی روکتی، آخرکار اسے اپنے گھر جانا ہی تھا۔ جمال صاحب بولے، کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہی ہمیشہ یہیں پہ رہتی۔ ثاقب نے اداس لہجے میں کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سائرہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، بہت دنوں سے دل میں دبی ہوئی بات بالآخر زبان پہ آ گئی۔ جمال صاحب پل بھر میں سمجھ گئے کہ سائرہ کا اشارہ کس جانب ہے۔ وہ کیسے ممی؟ عدیم اور ماہم کی شادی کرا کے، سائرہ نے کہا تو ثاقب اور تیمور تو جیسے اچھل ہی پڑے۔ واؤ ممی، کیا آئیڈیا ہے، تیمور خوش ہوتے ہوئے بولا۔ یہ خیال آپ کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ دونوں اس نئے رشتے کا سن کے بہت پرجوش تھے۔ جمال صاحب نے بھی رضامندی دے دی۔ سائرہ کی خوشی اس وقت قابل دید تھی، ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی، مگر ساتھ یہ بھی ڈر تھا کہ جمال اس بارے میں جانے کیا کہیں گے۔ اب شوہر کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی وہ کہنے لگی، میں کل ہی بھائی جان اور بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ میرے خیال سے ان لوگوں سے بات کرنے سے پہلے تم عدیم سے پوچھ لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جمال صاحب نے بیوی کو سمجھایا۔ عدیم اس وقت گھر پہ نہیں تھا، وہ کسی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔ عدیم کو بھلا کیا اعتراض ہونے لگا؟ سائرہ کے لہجے میں حیرانگی در آئی۔ اعتراض کی بات تو بظاہر کوئی نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ سائرہ نے عجیب نظروں سے شوہر کی جانب دیکھا اور ایک گہری سانس لے کے بولی، ٹھیک ہے، وہ آئے تو میں اس سے پوچھتی ہوں۔ سائرہ کی بات سن کر عدیم کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ وہ ابھی گھر آیا ہی تھا، آتے ہی سائرہ نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں، کیا خرابی ہے ماہم میں؟ عدیم کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پہ وہ ناگواری سے بولی، ماہم میں کوئی خرابی نہیں، لیکن میں نے کبھی ماہم کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ممی، میں اسے ہمیشہ اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ ہاں، مگر وہ تمہاری بہن نہیں۔ اکثر گھروں میں کزنز بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، مگر اس سے بہن بھائی بن نہیں جاتے۔ سائرہ کو بیٹے پہ غصہ آیا۔ میرے اور بھی کزنز ہیں، لیکن جو احساسات میرے دل میں ماہم کے لیے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ بچپن سے میرے ذہن نے جو خاکہ بہن کا بنایا، ماہم اس پہ پورا اترتی ہے۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے بھائی اپنی بہن سے کرتا ہے۔ سائرہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ عدیم یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ صورتحال اس کے گمان سے بھی باہر تھی۔ یہ تم کیا بے تکی اور بچکانہ سی باتیں کر رہے ہو؟ ممی، کیا آپ ہمیشہ سے نہیں کہتی تھی کہ ماہم آپ کی بیٹی ہے؟ عدیم نے الٹا اس سے پوچھا۔ ہاں تو پھر میں جب اسے بہن مانتا ہوں تو یہ میرا بچکانہ پن کیسے ہوا؟ ممی پلیز سمجھنے کی کوشش کرے۔
جو آپ چاہتی ہیں وہ پاسبل نہیں، میرا ذہن اسے اس روپ میں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ عدیم کا انکار سائرہ کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا۔ اس نے بیٹے کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، پر اس کی الگ ہی سوچ تھی۔ اسے ماہم اس نئے رشتے میں قبول نہیں تھی۔ سائرہ چاہتی تو اپنی بات زور زبردستی سے منوا سکتی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کی خوشی کو اہمیت دی تھی، جبکہ یہاں تو معاملہ عمر بھر کا تھا۔ کئی دنوں تک وہ سخت اپسیٹ رہی۔ ان کی شروع سے خواہش تھی ماہم ان کے گھر کی بہو بنے، مگر جب سے ماہم نے یہاں آ کر اس گھر کو بہت احسن طریقے سے سنبھالا تھا، تب سے اس نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ ماہم کو ہی بہو بنائے گی۔ ان کی نظر میں عدیم کے لیے ماہم سے بہتر کوئی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ماہم کی ساری خوبیاں ایک طرف کر کے بھی اس کا کئی پلس پوائنٹس تھے، اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ تو یہ کہ وہ ان کی بھتیجی تھی، سب سے بے حد پیار کرتی تھی، مخلص تھی۔ مگر افسوس ان کا یہ ارمان دل ہی میں رہ گیا۔ عدیم سختی سے اپنی بات پہ قائم تھا۔ ممی، آپ جس سے چاہیں میری شادی کرا دیں، پلیز مجھے اس رشتے کے لیے مجبور نہ کریں۔ سائرہ بیٹے کو منا نہیں پا رہی تھی۔ ماہم کا رشتہ اس کے پاپا نے اسی دوران اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا، اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ یہ خبر سن کے اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا۔ کیا ضرورت تھی بھائی جان کو اتنی جلدی کرنے کی؟ کیا پتہ عدیم مان ہی جاتا، انہوں نے دکھ سے سوچا تھا۔ ماہم جس کی قسمت تھی اس کے گھر چلی گئی۔ شادی میں شرکت کے لیے سائرہ اور عدیم گئے تھے۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھائی اور بھتیجی کی خوشی کے لیے انہیں جانا ہی پڑا۔ ثاقب اور تیمور کے ایگزام سے، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ وہاں جا کر ماہم کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے قدرے تسلی ہوئی۔ اس کے دل میں جو کسک تھی وہ کچھ کم ہو گئی۔ اور پھر ماہم کے میاں وقاص سے مل کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ ہر لحاظ سے ماہم کے لیے موزوں تھا۔ ماہم بھی اس رشتے سے خوش نظر آ رہی تھی۔ سائرہ اور عدیم واپس آ چکے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ سائرہ ایک بار پھر عدیم کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ اپنی تنہائی سے گھبرا گئی تھی۔ اس کے خیال میں بہو کے آنے سے ہی اس گھر میں رونق بڑھ سکتی تھی۔ خود لڑکی دیکھنے کی بجائے اس نے عدیم سے اس کی پسند پوچھی۔ ممی، میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، میری پسند وہی ہوگی جسے آپ منتخب کریں گے۔ عدیم نے سب کچھ اس پہ چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میری پسند سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے تو اس وقت میری پسند کو جھٹلایا کیوں تھا؟ سائرہ نے ناگواری سے کہا تھا۔ ممی، پتہ نہیں آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی۔ عدیم کے لہجے میں بے بسی در آئی تھی۔ انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ ماہم ان کی بہو نہیں بن سکی، اور اب عدیم کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہوئے یہ احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظر میں آج کل کی لڑکیاں لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھیں، اور پھر ایک دو ملاقاتوں میں کسی لڑکی کے مزاج اور عادات و اطوار کے بارے میں جاننا بھی کافی ناممکن سا ہی تھا۔ دل میں طرح طرح کے اندیشے اور وسوسے لیے وہ مدیحہ کو بہو بنا کر لے آئیں۔ یہ رشتہ ایک جاننے والے کے توسط سے ہوا۔ سائرہ پہلی نظر میں ہی مدیحہ کی من موہنی بھولی بھالی صورت سے متاثر ہو گئی تھی۔ یہ بات اور کہ اس کا دل مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ مدیحہ اس گھر میں کس طرح ایڈجسٹ کرے گی، وہ اس کی توقعات پر پورا اتر سکے گی بھی یا نہیں۔ دوسری طرف مدیحہ ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے سب گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ بڑی بہو ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں بہت خوبی کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ مدیحہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے سارہ کو اب مطمئن ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ غیر ارادی طور پہ ماہم اور مدیحہ کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ اس کے خیال میں مدیحہ کچھ بھی کر لے، ماہم کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مدیحہ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس پہ تنقید کرتے ہوئے ماہم کی مثالیں دیا کرتی۔ ایسے میں مدیحہ اس کی ہر تنقید کو خاموشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ سنتی۔ سارہ یہ بھول گئی تھی کہ شوقیہ چند دنوں کے لیے کوئی کام کرنا اور بات ہے، جبکہ حقیقی ذمہ داریاں اٹھانا الگ بات۔ ماہم بھتیجی تھی، اس لیے اس کی ہر ادا پیاری تھی۔ وہ گھر کے کام کرتی یا پھر ثاقب اور تیمور کے ساتھ ہلا گلا مچاتی، دونوں صورتوں میں سائرہ خوش تھی۔ لیکن اگر اب مدیحہ
دیوروں کے ساتھ شوخی کرتی، کرکٹ کھیلتی، شور شرابہ مچاتی، تو شاید سائرہ کو یہ سبھی برا لگتا۔ بھتیجی اور بہو میں جو فرق ہے، سائرہ اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ انہی دنوں عدیم کی بیٹی ہوئی تو سائرہ کو لگا اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ خوب خوشیاں منائی گئیں۔ ماہا کے آ جانے سے مدیحہ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی تھیں، لیکن اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ سائرہ کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ پھر انہی دنوں میں ماہم کے شوہر وقاص کا تبادلہ بھی کراچی میں ہو گیا۔ وہ لوگ یہیں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس روز سائرہ اور مدیحہ کو ماہم کے گھر جانا تھا۔ سائرہ صبح سے ہی تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ ماہم سے عرصے بعد ملنے کی خوشی اس سے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ ماہم کی شادی کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اب ماہم ایک بیٹے کی ماں تھی۔ ممی، آپ عدیم کے ساتھ چلی جائیں۔ ماہا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسے میں نہیں جا سکوں گی۔ سائرہ مدیحہ کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی جب اس نے آ کر بتایا۔ کیوں، کیا ہوا ماہا کو؟ سائرہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ابھی تو معمولی سا ٹیمپریچر ہے، مگر بعد میں طبیعت زیادہ بھی خراب نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ گھر پہ اس کے پاس ہی رکوں۔ اسے یوں پریشان ہوتے دیکھ کے مدیحہ نے جلدی سے کہا، اچھا تو پھر میرا خیال ہے میں بھی پھر چلی جاؤں گی۔ ماہا کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی حساس تھی۔ ارے نہیں ممی، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ چلی جائیں، ماہا بھی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ تذبذب میں پڑ گئی۔ میں نے کہا نا ممی، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور پھر میں ہوں نا۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ مدیحہ کا خود بھی دل چاہ رہا تھا ماہم سے ملنے کا۔ اس نے ماہم کا اتنا ذکر سنا تھا کہ اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اس کے دل میں، لیکن ماہا کی طبیعت کی ناسازی کی بنا پر اس کا جانا ملتوی ہو گیا۔ اور پھر کچھ دیر بعد سائرہ ماہم کے گھر میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی گود میں ماہم کا گول مٹول سا بیٹا تھا۔ عدیم کچھ دیر بیٹھ کے جا چکا تھا۔ وقاص بھی آفس گیا ہوا تھا۔ ماہم بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ سائرہ نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی ہاں پھپھو، میں بہت خوش ہوں۔ وقاص میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سوچ سے بڑھ کے لونگ ہے، ماہم نے مان بھرے لہجے میں بتایا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے مزید پوچھا۔ وہ جب سے آئی تھی ماہم کے حلیے کو دیکھ کے پریشان سی ہو گئی تھی۔ الجھے بے ترتیب سے بال، ملکجا سا لباس اور اس پر بے ڈول ہوتا جسم، دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی پرانی ماہم نہیں لگ رہی تھی۔ بس بات کرنے کا انداز اب بھی وہی تھا، بلکہ بولنے کی سپیڈ بہت حد تک بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو اس کی حالت دیکھ کر سائرہ کو شک ہوا کہیں وقاص اور ماہم میں جھگڑا نہ ہوا ہو، لیکن ماہم کے انداز اور چہرے کے تاثرات سے ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ماہم، لگتا ہے تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ کیا کہوں، وقاص بھی یہی کہتے ہیں، مگر آپ خود سوچیں نا، میں گھر میں کسی ماڈل کی طرح بن ٹھن کے تو نہیں رہ سکتی نا۔ صبح سے شام تک کتنے ہی کام ہوتے ہیں گھر کے، مجھے فرصت ہی کہاں ملتی ہے خود کو وقت دینے کی۔ بہت ہی لاپرواہ انداز میں اس نے صفائی پیش کی۔ پھر بھی بیٹا، تمام عورتیں ہی صبح سے شام تک گھر سنبھالتی ہیں، انسان خود اپنے لیے کچھ وقت پھر بھی نکال ہی لیتا ہے۔ چھوڑے نا پھپھو، مدیحہ کیسی ہے اس کے بارے میں بتائیں، مجھے بہت شوق تھا اس سے ملنے کا۔ اس نے بات ہی بدل دی۔ سائرہ مسکرائی اور مدیحہ کے بارے میں بتانے لگی۔ اسی اثناء میں ماہم کا بیٹا سرمد رونے لگا۔ لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے پھپھو، آپ نہ اسے تھوڑی دیر کے لیے سنبھالیں، میں اس کا سیریلیک بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کچن کی جانب چل دی۔ پر سرمد چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، شاید اجنبی جان کے سائرہ کو دیکھ کے مزید رو رہا تھا۔ سائرہ اسے اٹھائے ہوئے ماہم کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی، اور کچن کی حالت دیکھ کے تو جیسے انہیں چکر آ گئے۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا، سلیب پر آٹے کے ذرات پھیلے ہوئے تھے، سارے کیبنز پر طرح طرح کے نشانات تھے۔ سلیب پر ایک طرف انڈے کے چھلکے یوں پڑے تھے جیسے ابھی کسی نے انڈے توڑے ہوں۔ ماہم بیٹا، یہ برتن کیا رات کے پڑے ہوئے ہیں؟ سائرہ نے سرمد کو اسے پکڑاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جی پھپھو، رات کے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں تو دھو ہی نہیں سکی برتن، کمال بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ رات کو بیٹا تمہارے سر میں درد تھا تو صبح سے تم کیا کر رہی تھی؟ یہ سائرہ نے محض دل میں ہی سوچا، کہہ نہ سکی۔
ڈرائنگ روم میں آئیں تو وہاں بھی بے ترتیبی تھی، مگر کچن کی حالت زیادہ ہی خراب تھی۔ سائرہ بہت ہی صفائی پسند طبیعت کی مالک تھی، گندگی ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ سب دیکھ کے انہیں بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ماں بیٹا تم سرمد کو سیریلیکس کھلاؤ، تب تک میں یہ برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں، ان سے رہا نہ گیا۔ ارے پھپھو یہ سب میں بعد میں دھو لوں گی، فی الحال ابھی اس کا برتن دھونے کا کوئی ارادہ دور دور نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم باتیں بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کام بھی ہو جائے گا۔ سرمد کو سیریلیکس کھلانے کے بعد مارے شرم کے وہ بھی کچن کی صفائی میں ان کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کچن کا نقشہ ہی بدل گیا اور پھر ماہم سائرہ کو لے کے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہاں کی حالت بھی باقی گھر سے مختلف نہیں تھی۔ گیلا تولیہ ابھی تک بیڈ پہ پڑا ہوا تھا اور چادر تو یوں بکھری ہوئی تھی جیسے کبھی اسے سیدھا ہی نہیں کیا گیا۔ تکیے کے گلاب سے تکیے باہر نکل رہے تھے، الماریوں سے کپڑے باہر جھانک رہے تھے۔ سائرہ کو لگا تھا جیسے ابھی انہیں ڈپریشن کا دورہ پڑ جائے گا اور پھر کھانے کا وقت بھی قریب تھا، مگر ماہم کو تو جیسے کھانا بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ سائرہ سے اس بار بھی صبر نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، وقاص لنچ گھر پہ کرتا ہے یا باہر؟ ارے نہیں پھپھو، لنچ تو وہ آفس میں ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے آج ان سے کہہ دیا تھا کہ کھانا باہر سے لے آئیں۔ میری پھپھو آ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں گی، ماہم ان سے پیار جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا، میرا تو خیال تھا آج میں اپنی بھتیجے کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گی۔ چلے پھپھو پھر کبھی صحیح، ویسے بھی میرے ہاتھ میں اب ذائقہ بالکل بھی نہیں ہے، شاید اس لیے کہ مجھے اس کام سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں۔ وقاص تو اکثر باہر سے ہی تیار کھانا لے آتے ہیں، ہم وہی کھا لیتے ہیں۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے بڑی ہی لاپرواہی سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا پہلے تو تمہیں بہت شوق تھا کوکنگ وغیرہ کا۔ سارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے پھپھو وہ تو چند دنوں کا شوق تھا جس سے میں بہت جلد بور ہو گئی، ماہم سرمد کا ڈائپر بدلتے ہوئے بولی۔ ساتھ میں اس نے گندا ڈائپر فولڈ کر کے بیڈ کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پہ رکھ دیا۔ اپنی ہر بات سے ماہم اسے حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی، وہ ٹکر ٹکر سے دیکھے جا رہی تھی۔ ماہم گندا ڈائپر رکھنے کی یہ جگہ تو نہیں ہوتی۔ اس وقت نہ پھپھو میرا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، ابھی اٹھوں گی نا کسی کام سے تو اسے بھی باہر رکھاؤں گی، پھر سے لاپرواہ انداز میں جواب دیا گیا۔ سائرہ یہ سوچ کے رہ گئی، کم سے کم ہاتھ ہی دھو لو۔ سائرہ کو اس کے موٹاپے کی طرف مائل جسم کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ پورا دن ماہم کے ساتھ گزار کر جب شام کو وہ واپس جا رہی تھی تو ایک ہی بات ان کے ذہن میں تھی، شکر ہے آج مدیحہ میرے ساتھ نہ آ سکی، ورنہ وہ دل میں کیا سوچتی، یہ وہ ماہم ہے جس کی میں اسے مثالیں دیا کرتی تھی۔ ایک بار پھر وہ ماہم اور مدیحہ میں موازنہ کر رہی تھی، مگر اب سوچنے کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ آتے ہوئے وہ جس سوچ پہ تھی، واپسی پہ وہ سوچ بالکل بدل گئی تھی۔ اب انہیں ماہم کو بہو نہ بنانے کی بالکل بھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہ تھا، اور جو پھانس آج تک ان کے دل میں تھی اب جیسے وہ نکل گئی تھی۔ آج وہ مطمئن تھی، اللہ نے جو کیا تھا بہترین کیا تھا۔ ان کی بہو ان کے مزاج کے عین مطابق تھی، انتہائی سلیقہ مند، اور اگر جو وہ ماہم کو بہو بنا لیتی تو بھتیجی کا رشتہ بھی گنوا بیٹھتی۔ سچ ہے انسان جلد باز ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے۔